ہمارے ہاں لوگ مرغوں کی لڑائی کرواتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ اور جو لوگ مرغوں کی لڑائی دیکھیں گے کیا ان کو بھی گناہ ہوگا؟ عبد القیوم صاحب، بالکل گناہ ہے، حرام ہے۔ اس طرح سے جانوروں کو عذاب دینا یہ بہت شدید گناہ ہے۔ آپ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں ضائع کر دی۔ جانور کو عذاب دینا بھی بہت بری بات ہے، اور جس نوعیت کی تکلیف دیں گے اسی نوعیت کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اپنی جانوں پر رحم کریں۔ یہ مرغوں کو لڑانا کس طرح سے خونم خون ہو جاتے ہیں، ان کی کیا گزر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدترین میں نے چیزیں دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، گڑا کھود دیتے ہیں، اس میں اس کو کتے کو اور جو ہے وہ سور کو چھوڑ دیا آپس میں لڑنے کے لیے، خنزیر کو یا اور بھیڑیے کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں، وہ بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کسی کو جو ہار جاتا ہے، تو تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے، اس مخلوق پہ کیا گزر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک پہ بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرو گے اجر ملے گا۔ تو جیسے ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہر جاندار چیز کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر کو چیونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے وہ چیونٹیوں کے بل میں جتنی چیونٹیاں تھیں نا سب کو جلا دیا، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو تنبیہ کی کہ جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا تھا آپ نے اس کے علاوہ باقیوں کو کیوں سزا دی ہے؟ تو چیونٹی کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے، تو آپ یہ مرغوں کو لڑائی دیکھنا اور ان کو اذیت دینا، یہ منظر کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شریعت میں، اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کچھ صحابہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا مدینہ میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے کہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے ہیں، اور کیسے سیکھ رہے ہیں؟ مرغیوں کو باندھ کے، کہ مرغیوں پہ تیر چلا چلا کے نا نشانے سیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ دجاجہ مسبورہ اسے کہتے ہیں، بندی ہوئی مرغی، اس پہ مار مار کے نشانے سیکھتے تھے۔ منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نشانے بازی کے لیے تو آپ کوئی بھی ہدف رکھ کے اس سے نشانے سیکھ سکتے ہیں، جانوروں کو آپ کیوں ہدف بنا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ کوئی مادہ پرندہ انڈے دے اور آپ جو ہے یا چوزے ہوں اور آپ وہ چوزے اٹھا کے لے آئیں اور وہ تلاش کر رہی ہو اس اپنے بچوں کو۔ تو کوئی آپ کو انسان کو کوئی فائدہ اگر ہو رہا ہے اس سے، پھر ہمیں اجازت ہے کہ ہم جانوروں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ذبح کر کے اس کو کھانا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار سے منع کیا، بغیر وجہ کا شکار، کہ آپ نے نہ جانور کھانا ہے، آپ ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے جانوروں کو تیر اندازی کر رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے پرندہ بیٹھا ہوا ہے بس اس کو مار رہے ہیں بلا وجہ، بھائی کھانے کے لیے تو مار سکتے ہو آپ، ویسے نہیں آپ جانور کو مار سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ان سب کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس کو ختم کریں، جانوروں کو لڑانے والا جو حساب ہے بہت اذیت ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ دو بندوں کے ہاتھ میں چھرے دے کے آپ کو گڑھے میں ڈال دے اور بولے لڑو آپس میں، اور وہ تماشا دیکھ رہا ہو، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ تو جانور جو ہے وہ بے زبان تو ہوتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ تو اپنی قسم پرسی نہیں بیان کر سکتا اور آپ تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تو جانوروں کو لڑانا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جو یہ منظر دیکھ کے ہنسے گا، اور کیونکہ جو منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ہنسنا اور ان کی کلیپنگ اور اس چیزوں سے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے، تو گناہ کرنا بھی حرام اور گناہ کے لیے موٹیویشن بھی حرام ہے۔ اس لیے اس عمل کو نہ کریں، اور بہت بڑا جرم ہے یہ۔